अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड जीरो के एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम है केवान हामिद और एक नया एपिसोड है जी। बुध की शाम को 7:10 पे हमारा एक साथ होता है, 8 बजे तक हमारा साथ होता है। एंड आज थोड़ा सा लेट आए टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से, लेकिन ग्राउंड जीरो के हवाले से आपको बताते हुए चले कि इस प्रोग्राम में होता क्या है, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है और इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं। वैसे तो इस टाइम पे अक्सर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखते होंगे। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो सियासी गहमा गहमी है, सियासी जो एक चल रहा है, टर्मोइल चल रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप डिस्कशन सुनते होंगे। एंड अक्सर न्यूज़ चैनल से बंदा एक्सपेक्ट भी यही करता है, उम्मीद भी यही होती है कि न्यूज़ चैनल पे ऐसी चीज़ें होती हैं। और अक्सर बंदा जब न्यूज़ चैनल्स लगाता है तो वेट कर रहा होता है कि अब ये किस पार्टी की साइड ली जा रही है, अब ये पैनलिस्ट जो बैठा है, ये एंकर जो बैठा है, ये किस पार्टी के फेवर में बात करेगा। और इस इंतज़ार में लोग वेट करते हैं और इससे ज़्यादा लोग वेट भी नहीं करते, फिर दूसरा चैनल लगा लेते हैं। अगर उनकी पार्टी, जिस पार्टी को वो प्रेफर करते हैं, उनकी पार्टी के फेवर में बात होती है तो वो चैनल पे टिके रहते हैं। अगर उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बात होती है तो 2-3 गालियाँ निकाल के लोग आगे निकल जाते हैं। और वो गालियों की जो एक हद है वो सिर्फ अपने घर तक महदूद नहीं होती, फिर वो सोशल मीडिया पे जाते हैं, उस चैनल को ढूंढते हैं और उस चैनल के उस प्रोग्राम को ढूंढते हैं, उस चंक को ढूंढते हैं और उसके नीचे कॉमेंट करते हैं कि ये जो आपने बात की है इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। ये तो मैंने काफ़ी सादे अल्फाज यूज़ किए, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव होता है कि बंदा कहता है कि भाई मैंने आपकी कोई पर्सनल मैंने कोई बात की है कि आप इतने मेरे साथ ज़ातियात पे उतर आए हैं। और बहुत ज़्यादा गालियों का इस्तेमाल लिया जाता है और सोशल मीडिया का कुछ ऐसा कल्चर बनना शुरू हो गया है, बेशक वो बुज़ुर्ग हों या बच्चे हों, पता नहीं चलता कि इतने ज़्यादा सारे पर्सनल क्यों हुए हैं। और इतने पर्सनल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है वो कुछ इतना गर्म हो चुका है, इतना एक्टिव हो चुका है कि अब ये नौबत आ गई है कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स और न्यूज़ के चैनल के ऊपर तो सियासत डिस्कस हो रही है सो हो रही है, मजबूरन जो टेलीविज़न चैनल्स हैं और जो उनके प्रोड्यूसर हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो अपने कॉमेडी प्रोग्राम के अंदर भी सियासत और सियासतदान डाल रहे हैं, अपने ड्रामों के अंदर भी एक सियासी टच डाल रहे हैं। उसके साथ साथ जो उनकी कॉमेडी के सिटकॉम्स वगैरह जो चल रहे हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, लाइव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए सियासत का जिक्र तो होता है। और कहीं अक्सर औकात ये भी कहना ज़रूरी है कि सियासत का जब जिक्र होता है तो इसलिए भी होता है क्योंकि मुल्क के हालात मुश्किल हैं, महंगाई है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, आवाम पिस रही है, आवाम के साथ एक हद तक आप कह सकते हैं कि ज़्यादती भी हो रही है, तो मुड़ मुड़ा के हमें सियासतदानों की तरफ तो लाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर पार्टी की साइड लेने की हद तक सियासत का जिक्र करना, अपनी एक मॉर्निंग शो एंकर होने के नाते या फिर एक इवनिंग लाउंज टॉक शो के अंदर भी एक एंकर का आपको टिल्ट नज़र आ जाता है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी नज़र आ जाता है कि भाई सिंस सियासत इतनी मशहूर है एज अ टॉपिक सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे, इसका जिक्र करना तो ज़रूरी है, वरना किसने देखना है आपका प्रोग्राम, क्योंकि अब तो एंटरटेनमेंट ही चल रही है सियासत के अंदर। बेशक वो जलसों के ज़रिए हो, बेशक वो सोशल मीडिया पे लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए हो, बेशक वो खान साहब के कुछ ऐसे जज्बात का इजहार हो जिसको शायद कुछ टीवी चैनल को सेंसर करना पड़े, बेशक कुछ ऐसी बातें हों जिसमें लड़ाई झगड़ा हो, एक ने किसी को बुरा कहा तो जिसको बुरा कहा उसने आगे बदले में क्या कहा। तो ये रेसलिंग के मैच तो चलते रहते हैं न्यूज़ के अंदर, ये रेसलिंग के मैचेस तो चलते रहते हैं सियासत का जहाँ भी जिक्र होता है। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम जेनेरिकली हम जो जिक्र करेंगे सिर्फ सियासत की जिक्र नहीं करेंगे, हम सियासत का जिक्र करते हुए उसका जो हवाला देंगे वो ये देंगे कि हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर असर क्या हुआ है सियासत का, हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, हमारे कंटेंट के ऊपर जो इवेंचुअली सोशल मीडिया पे भी जाता है, उस पर असर क्या हुआ है इतनी सियासी गुफ्तगू करने के बाद। एंड जब असर हुआ है तो हम टीवी चैनल जैसे अब खैबर नेटवर्क को मैं यहाँ बैठा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट का भी हिस्सा हूँ, तो उसमें हम जब डिज़ाइन करते हैं अपना एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम या फिर हम डिज़ाइन करते हैं अपना कोई ड्रामा हो गया या फिर कोई सिटकॉम हो गया या फिर हम डिज़ाइन करते हैं कोई मॉर्निंग शो, तो हम उसको डिज़ाइन करते हुए ये तो ज़रूर सोचते हैं कि यार मुल्क में चल क्या रहा है, जो चल रहा है उसके हिसाब से कुछ बनना चाहिए। तो ये असर तो होता है, लेकिन इस असर के अंदर कहीं हम अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे होते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक चैनल की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक नेटवर्क की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर एक ऐसे इदारे की
جس کا عوام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جس کو کنزیوم عوام کر رہی ہوتی ہے, جس کو سن رہی ہوتی ہے عوام, اور سن کے مان رہی ہوتی ہے, یقین کر رہی ہوتی ہے, اور ان کی باتیں سننے کے بعد اتنا اثر ہوتا ہے عوام کے اوپر کہ ان کے جو ایکشنز ہیں اور ان کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے اندر کتنے فرض و فرائض نبھائے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر, یہ ہوگا آج کا ٹاپک. اور آج کے ٹاپک کے اندر اپنی ویلیوبل ایک جو انپٹ ہے دینے کے لیے, اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, اس تجربے کے اندر اینکرنگ بھی ہے, اس تجربے کے اندر پروڈکشن مینجمنٹ بھی ہے, اس تجربے کے اندر ٹیمز کو ساتھ لے کے چلنا بھی ہے, اس تجربے کے اندر مختلف کانٹینٹ کے ساتھ ان فرنٹ آف دا اسکرین اینڈ بیہائنڈ دا اسکرین ایک انپٹ رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں خیبر نیٹ ورک کے بہت نونہار اینکر پرسن اینڈ اس کے ساتھ ساتھ خیبر نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامز ذکی الرحمان صاحب. السلام علیکم ذکی بھائی. وعلیکم السلام سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ سر. ذکی بھائی, بفور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ گیسٹ جو ہمارے ساتھ پشاور سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تھوڑا بہت میں آپ سے پہلا سوال تو یہ پوچھتا ہوا چلوں کہ خیبر نیوز چینل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نیوز کے پرائم ٹائم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاست کی گفتگو ہوگی, آپ نے سے پہلے تو یہ سوچا ہوگا کہ اگر اس پروگرام میں انوائٹ کیا تو پالیٹکس کی تیاری کر لی جائے, اور آپ کو obviously you're not used to doing such programs on a regular basis. لیکن after I've given my intro آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے عوام کتنی انٹرسٹڈ ہوئے گی؟ ایکچولی the thing is a very good topic, اور یہی وہ وقت ہے جو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی انٹرٹینمنٹ میں اور نیوز میں کیا فرق ہے. پہلے تو اتنی سینسٹائزیشن ہو گئی ہے کہ اب لگتا ایسے ہے کہ کیا یہ نیوز چینل ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں یا انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس کو کسی بھی نیوز کو ہائپر بولنگ اور بڑھا چڑھا کے پیش کرنے سے, سینسٹائز کرنے سے, لوگوں کی توجہ حاصل کرنے سے وہ جو اصل مقصد ہے رپورٹنگ کا وہ کل ہو جاتا ہے. اب اس میں ایک بات آ جاتی ہے ٹی آر پی کی, جو ایک بہت بڑی بیماری بن چکی ہے. اٹ اسٹارٹڈ فرام انڈیا, اور وہ چیخ کے اور یہ اور وہ, اور بیچ میں 2-3 ملا بھی دیتے تھے اپنے آپ سے, ایگزیجریشن بہت زیادہ کرتے تھے. وہ چیز اب کچھ نہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے چینلز میں بھی شروع ہو رہی ہے, بلکہ ہو گئی ہے. صحیح. اب اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا, اٹ واز سیڈ ڈیفینیٹلی, سب کے لیے, صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, سب کے لیے سیڈ تھا. مطلب اٹ واز این انسیڈنٹ وچ شوڈ ناٹ ہیو بین ہیپنڈ. لیکن ہوا کیا, اب میں آپ سے باہر بھی بات کر رہا تھا کہ ایک چینل دکھا رہا ہے کہ ان کو گولی لگی ہے. اب اس وقت اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت. دوسرا چینل آپ لگائیں, وہ کہتے ہیں گولی نہیں لگی, یہ ڈرامہ ہے. ناؤ ایک آئیکن آپ نے بنایا ہوا ہے یا آئیڈیل آپ نے بنایا ہوا ہے, کوئی بھی ہے, وہ نواز شریف ہے, عمران خان ہے, فار دیٹ میٹر الطاف حسین ہے, جو بھی ہے. ایک چینل انکلائنڈ ہے ٹورڈز گورنمنٹ, دوسرا چینل نیوز چینل, دوسرا چینل انکلائنڈ ہے ٹورڈز اپوزیشن. ٹھیک ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا چینلز ہیں, ان کی وجہ سے جو ہماری طرح ان بائس چینلز ہیں ان کو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, یہ پھر مجبوری ہو جاتی ہے, جو آپ نے ابھی بات کی نا, مجبوری ہو جاتی ہے. اچھا, بیفور وی گو اینی فردر ذکی بھائی, میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید خان صاحب, ایک اور خیبر نیٹ ورک کے ایک بہت پاپولر اینکر جو مختلف نوعیت کے پروگرامز کرتے آئے ہیں, ابھی بھی خیبر نیوز پہ ایک پروگرام کر رہے ہیں اسٹوڈیو 2 کے نام سے. اینڈ جمشید صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے گراؤنڈ زیرو کے اندر, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر, جو شروع میں میں نے ایک انٹروڈکشن دی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے, آپ کا بھی تجربہ رہا ہے, کافی عرصے سے مختلف نوعیت کے پروگرامز آپ کرتے آئے ہیں. اس وقت جو ملک کا سیاست کی وجہ سے ایک جس کو کہتے ہیں نا پلس بنی ہوئی ہے, جو ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے, عوام جس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے سب سے زیادہ, تو یہ سب کچھ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پروگرامز میں یا پھر کچھ ایسے پروگرام جن کو آپ کہیں گے ذرا لائٹر نوٹ پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے بے شک پروگرامز ہوں, مارننگ شوز ہوں, تو اس کے اندر کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے اس ماحول کے اندر, کیا آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم ایوان حامد, علیکم ذکی. وعلیکم السلام. خیبر نیوز. میں ایوان حامد صاحب ہر ایک ڈسٹرکٹ
इंट्रो से। आपने जो इंट्रो ये एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि वेदर हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है क्या हम उसको लूज कर रहे हैं। अगर हम टीवी चैनल्स के हवाले से बात करें, अगर हम खबर के हवाले से बात करें, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो उसमें पॉलिटिक्स कम और वो जो क्या कहते हैं या लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। नाउ कमिंग टू दी कि जी पॉलिटिकल सिनारियो में हमारे बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, आम लोगों के ऊपर असर क्या है। आप देखें कुछ लाइट्स वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं अक्सर जो तकारीर होती हैं और आजकल जो पॉपुलर तकरीर होती हैं उसमें ऐसे वर्ड्स हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वो जो हम जलसों में मौजूद होते हैं या जुलूस में जो मौजूद होते हैं, लुक इनटू द रिएक्शन ऑफ दोज वर्ड्स। सपोज किसी भी पॉलिटिकल फिगर के चाहे वो कितना भी वेटेज का है, उसके बारे में जब एक लफ्ज बोला जाता है, आप देखें कि पूरी जो 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 इस वक्त आप इस वक्त दिखा भी रहे हैं, एक लफ्ज बोलने से वो एक अजीब किस्म का हैजान शुरू हो जाता है और आपको ये फील होता है कि शायद सिर्फ लोग ये एक दो लफ्ज सुनने के लिए आए। ना अब इसको थोड़ा सा दूसरे रुख पे ले लें कि हमारे जितने भी इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हैं, चाहे किसी भी चैनल के हैं, उन्होंने ये फर्ज समझाए कि किसी भी पॉलिटिकल फिगर को, किसी भी सियासी शख्सियत को, बड़े से बड़े शख्सियत को वो हर हालत में वो अपने या ड्रामे का हिस्सा बनाएंगे या टॉक शो का हिस्सा बनाएंगे या लाइट रोस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे या पूरा गेटअप उसको करके और उसको आई कैचिंग के तौर के ऊपर या अपनी टीवी की पब्लिसिटी के ऊपर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। नाउ जो जैसे कि आपने बात की स्टार्ट में कि इसकी जो एक हमारे ऊपर असरात क्या है, आप देखिए ये सारे असरात ये सिर्फ आपका जो मीडिया है या ये जो कुछ दिखा रहा है, इट इज नॉट, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हम देखते हैं, यानी केपी में नहीं देखते, पंजाब में नहीं देखते, पूरे पाकिस्तान में इट इज बीन वॉच थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। छोटी सी बात जब हो जाती है, मैं सिंपल एक मिसाल दे देता हूँ, कुछ चैनल नाम मैं नहीं लेना चाहता बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वेरी वेरी पॉपुलर चैनल, लेकिन सपोज क्यों हमारी पॉपुलरिटी या क्यों एक चीज ज्यादा होनी चाहिए या खैबर के ऊपर क्यों उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, दैट इज कि ये स्टोरी या एक न्यूज ये कितना ऑथेंटिक है, यानी ऑथेंटिसिटी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। सपोज कराची में गुरु मंदिर में कई टायर ब्लास्ट हो जाता है, 3 सुबह से लेकर दोपहर तक टिकर चलते रहते हैं, बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट, आखिर में बात भूल जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि जी होते बड़ी ट्रेलर थी उसका टायर जो है दैट वाज वो बर्स्ट हो गया था। अब लोगों ने क्या कर दिया, इसका जो मैं आपको फुटनोट बताता हूं कि पीपल, अब आप एक रियलिटी, आप एक सही बात करेंगे, लोगों का उसके ऊपर भी एतमाद खत्म हो चुका है, वो सही बात होगी 100%। कहते ना यार वो कोई कहीं से बात आ चुकी होगी, उसने किसी ने ऐसे कहा होगा, हालांकि वो सच बात होती है। सो हमारे ऊपर या चैनल्स के ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है इस वक्त, इट विल टेक टाइम, लेकिन जो जिम्मेदारी बनती है वो अभी से उसको थोड़ा सा फोर्सी करना चाहिए कि फ्यूचर में इन चीजों का क्या रद्द-ए-अमल होगा। बिल्कुल बात आपने सही की है नमजे साहब। मैं आगे लेके चलूं गुफ्तगू को, जकी भाई मैं इस पे आपने जैसे मेंशन किया ना टीआरपीस का आपने जिक्र किया, एंड जमशेद साहब मैं थोड़ा सा जकी भाई से बात करूं इस हवाले से और उसका करके तो आपने जैसे टीआरपीस का जिक्र किया, आप खुद एंकर करते हैं प्रोग्राम, मैं भी प्रोग्राम एंकर करता हूँ, एक एंकर सेंटिमेंट के साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ कि वंस आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, बिल्कुल नेचुरली मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोग एंगेज करें, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम पॉपुलर हो, मैं चाहता हूं कि उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो, उसकी मार्केट बने, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसमें लोग इंटरेस्ट लें, उसमें मार्केट इंटरेस्ट ले, बिल्कुल नेचुरल, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन मैं किस हद तक जा सकता हूं वो पाने के लिए, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे प्रोड्यूसर के कंट्रोल में, ये मेरे इदारे की तरफ से एक पॉलिसी सेट की गई है कि इस हद के अंदर रहते हुए, हदूद के अंदर रहते रहते नॉक योरसेल्फ आउट। वो हदूद अब बाकी चैनल्स की अगर मैं बात करूं वेरी ब्लंटली स्पीकिंग
حدود ہے بھی کہ نہیں ہے, لمٹ نہیں کہ بھائی آپ نے ہر حالت میں پاپولر ہونا ہے, ہر حالت میں نمبر جنریٹ کرنے, ہر حالت میں ٹی آر پیز, نہ صرف سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہونا ہے. تو آپ کے سامنے, عوام کے سامنے ایک چیز ہے کہ سیاستدان باتیں کر رہے ہیں, سیاستدانوں کا نام یوز کرو, ان کی اسٹیٹمنٹس کو یوز کرو, اس کو ری ایڈٹ کرو, اس پہ پورا پروگرام لگا دو. بے شک وہ کامیڈی میں ڈالنا ہے تم نے, بے شک اس کے اوپر لڑائی کروانی ہے تم نے, لیکن لوگ دیکھیں گے. بالکل, اب لوگ دیکھیں گے سر, اس سے باقی ہمیں کیا ویلیو سسٹم سے غرض ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. تھیٹر آج کل بہت پاپولر ہو رہے ہیں, K2 پہ بھی, خیبر پہ بھی, ٹھیک ہے نا, ہمارا ایک تھیٹر ہے. اب نہیں, اس تھیٹر میں دکھایا گیا ہے مغلیہ دور دکھایا گیا جو اس دور میں آیا. اب آتے ہی وہ بات کرتے ہیں, مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں, یہ کون سی حکومت ہے, اتنی مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اچھا, انٹرٹینمنٹ سے وہ جو انٹرٹینمنٹ بھی وہ کرتے ہیں نا, وہ ایبسولوٹ سیٹائر ہوتا ہے وہ, اور لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, اور لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں بیکاز وہ کیتھارسس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. جب وہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از دیئر کیتھارسس, اور وہ کہتے ہیں یہ میری زبان بول رہا ہے. انٹرٹینمنٹ میں ہم اتنے زیادہ اس وقت کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ویدر اٹس اے مارننگ شو, ایوننگ شو, آپ نے دیکھے ہوں گے, چاہے وہ خیبر نائٹس تھا یا خیبر ملمانہ تھا, پولیٹیشین آ جاتے تھے, پولیٹیشین سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہوتی تھی, اس کے بعد ایک دم سے بات آتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب بینگ این انٹرٹینمنٹ ہوسٹ, مجھے اگر میں نہیں بھی کرتا تھا تو میرا کیریکٹر جو ہوتا تھا وہ اس سیٹائر کو لے کر آتا تھا کہ بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ کی حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے, آپ کی حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے. سو آئی تھنک لمٹ کراس ہو چکی ہے. مطلب کہ ہر حالت میں ڈی ہیومنائز کرنا ہی کرنا ہے ہم نے ایک بندہ. وہ اگر سیاستدان ہے اور اگر اس کا حکومت سے تعلق ہے تو اس کے ہیومن سائڈ کو جاننے میں بھلا کون اتنا زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا. اب اس کی سیاست پہ بات کریں, اب اس کی پالیسیز پہ بات کریں, اب اس کی ان چیزوں پہ بات کریں جس کا عوام سے اس طرح تعلق ہے جس کی وجہ سے عوام اسٹرگل کر رہی ہے. صرف ایک بات کروں گا, مورل ویلیوز نہیں رہی جو ہماری ایک تھی نا, جو ہمارے مشرانز نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا, ایک وہ چیز ختم ہو گئی ہے. صحیح. جمشید صاحب, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب سیاست اتنی زیادہ ہمارے سر پہ طاری ہو گئی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, ہماری اتنی اسٹرگلز ہیں کہ کبھی کبھار فیڈ بیک ایسا بھی آ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ کیا آپ انٹرٹینمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ نے یہ لائٹ نوٹ پہ پروگرام لگایا ہوا ہے, ملک کے حالات دیکھیں اس پہ پروگرام کریں, آپ یہ کیوں کلچر کی باتیں کر رہے ہیں, آپ یہ کیوں ایسی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں جس کی ہمارے مشکلوں سے جس کا تعلق نہیں ہے, ہماری اسٹرگلز کا جس سے تعلق نہیں ہے. تو کیا ہم یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں اور بس سیاست کی گفتگو کریں ٹیلی ویژن کے اوپر, کیونکہ وہی جانا ہے سوشل میڈیا پہ بھی. دیکھیے کیوان عامر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, دس از دا فرسٹ ہینڈ, جب سب سے پہلے بات جو ہمارے کیا کہتے ہیں, چلو اسکرین فیسز سے گھومتے رہتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں, لوگ ہم سے بات کرتے تھے, وہ پشتوں میں ہماری ایک بڑی زبردست پریز ہے سر, مسئلہ ہے ایک علم پسند ہے, میرا علم پسند, یعنی مطلب ہے کہ عام کمیونٹی, عام لوگ وہ کیا کرتے ہیں اور تم لوگ کیا کرتے ہو, بیکاز آپ ان کی جو سینٹیمنٹس ہے آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ پورے چینلز کی بات کر رہا ہوں جس طرح آپ کا ٹاپک ہے, کمپلیٹ ناٹ خیبر چینل, پورے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں جو پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, کہ کوئی بھی آپ دیکھیں, کوئی چیز بھی آپ دیکھیں, ایک تو نمبر ون دا ہیوج سملیرٹی, یعنی مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے, چاہے کسی بھی صوبے کا باشندہ ہے, بٹ ہی از پاکستانی سٹیزن, جب وہ ہمارے پروگرام دیکھتا ہے تو کسی بھی چینل کے اوپر اس میں اس کی احساسات, اس کی جو دل کی آواز ہے, یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, یا اس کو جو کرنا اس کے لیے چاہیے, اس کے فیملی کے لیے, اس کے کیریئر کے لیے, اس کے بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے, وہ چیز ان کو نہیں ملتی. ادھر آپ صبح سے لے کے دوپہر تک, دوپہر سے لے کے رات تک, رات سے لے کے آدھی رات تک, اور آدھی رات سے صبح پھر اگین وہی ایک بات ہے جو چل رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. یا اس پورے ملک میں چاہے کسی کی بھی حکومت ہے, کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹل کام تو کہیں ہوگا نا, چلے اس کو بھی چھوڑے, کوئی یار کچن کے کوئی بہترین پروگرام ہونے چاہیے اسکرین کے اوپر, فیملیز کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے, بچوں کے لیے کچھ اس قسم کے پروگرام ہو جو اس کو انٹرٹین کر سکے. اس کے علاوہ عام
جو ہماری جو آڈینس ہے یقین کریں جس وقت کرکٹ کا ماحول ہو تو کرکٹ 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 ہر وقت کرکٹ. تو مطلب ہے کہ یہ ایک رسپانسبلٹی اگر آپ کیوان بھائی اس حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں دس رسپانسبلٹی یہ سب سے پہلے تو چینلز میں جو پروڈیوسر ہے جو ڈائریکٹر ہے جو پروڈکشن جو مینجمنٹ ہے سب سے بڑی کہ اس قسم کی جب سیاسی گمی ہے لوگ ایک طرف ہیں آپ کچھ اس قسم کے پروگرام آپ ڈیزائن کریں کچھ اس قسم کی چیزیں آپ ڈیزائن کریں جو لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے اور جب آپ نئی چیز دیں گے یقین کریں تو لوگ اس کو دیکھنا پسند. بات یہ آتی ہے کہ الحمدللہ جیسے جمشید صاحب ذکر کر رہے ہیں آپ کہ یہ جو ورائٹی آف پروگرامز ہے جس میں عوام کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہو الحمدللہ ہمارے جو چاروں چینلز ہیں ان کی اگر آپ ایف پی سیز فکس پوائنٹ چارٹ جو پروگرامنگ کا لے آؤٹ ہوتا ہے اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم نے یہ ورائٹی کو انشور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. بچوں کے پروگرامز ہو گئے مارننگ شوز ہو گئے خواتین کے لیے پروگرامز ہو گئے ہیلتھ کے پروگرامز ہو گئے اسپورٹس کے پروگرامز ہو گئے ریکریشنل پروگرامز ہو گئے ہر نوعیت کا پروگرام ہم نے کرنے کی کوشش کی اور آج تک کر رہے ہیں الحمدللہ پچھلے 18 سال سے ہم یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں. اب اس پہ نیکسٹ چیلنج جو آ جاتا ہے ایک ٹی وی چینل ٹی وی نیٹ ورک ہونے کے ناطے وہ یہ آ جاتا ہے کہ اب ان چینل کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا کیسے جیسے کہ آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ اب ان کو اس طرح پاپولرائز کرنا ہے اتنا اس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے کہ لوگ یہ چیزیں دیکھنا چاہے بھی جس طرح لوگ یہ مسالے دار اسپائسی قسم کی جو ایک لڑائیاں ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لوگ یہ مہنگائی اور اس فرسٹریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں لڑائی جھگڑوں میں. لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں ڈراموں کے اندر جو خواتین کی گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو بجائے کہ ان چیزوں سب سے بڑی مثال خواخین گور بالکل اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے اب ہم نے کیٹیگریز کھولی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر ان چیزوں کو ایسے پریزنٹ کریں کہ لوگ اچھی وجوہات کے بیسس پہ پازیٹیو پاکستانیت کے بیسس پہ اس کے حدود میں رہتے رہتے یہ پروگرامز دیکھنا چاہیں اور ان کو بھی اتنا پاپولر کریں. تو ذکی بھائی اب یہ وائرل جو چیزیں ہوتی ہیں بڑا کم آپ کو نظر آیا ہوگا کہ جو وائرل کانٹینٹ ہے وہ پازیٹیو کانٹینٹ ہو وہ یا پھر لڑائی ہوگی یا پھر وہ گالی گلوچ ہوگی یا پھر کنٹروورشل ہوگی. وائرل کانٹینٹ از لائک اے وائرس اٹ از اے وائرس ان یور باڈی اینڈ وہ وائرس بن گیا. تو ہر چیز جو وائرل ہے اس کو کلک کرنے سے پہلے آپ کو دھیان کرنا پڑتا ہے کہ بچے تو نہیں یہ دیکھیں گے اینڈ از دس سم تھنگ جو میں آڈیو اوپر کر کے سن سکتا ہوں کہ نہیں سن سکتا. تو اب اتنا پرسنل آپ کو کرنا پڑ گیا کہ آپ ہیڈ فونز لگا کے ہی سارا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی آپ سوائپ اپ کریں. اب تو سوائپ اپ کلچر اتنا زیادہ ہو گیا کہ ٹک ٹاک کے بعد ٹک ٹاک آنی شروع ہو جاتی ہے ریل کے بعد ریل آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ریل کے اندر غلطی سے پہلا لفظ ہی گالی والا ہو سکتا ہے. بالکل یو ہیو ٹو بی سو کیئرفل. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو سر یہ جو ہمارے خوبصورت ملک کی خوبصورت ثقافت خوبصورت کلچر ٹریڈیشنز ہمارے علاقے ہماری زبانیں یہ جو ساری چیزیں ہیں جس کے بیسس پہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی ٹرولی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جی تو یہ تو وائرل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں دیکھیے کنسپریسی تھیوری تو ہوتی ہے ہر جگہ پہ. پاکستان از اے ویری اسٹرانگ کنٹری الحمدللہ اینڈ اگر آپ دیکھیں تو بہت سی کوششیں ہر طرف سے کی جاتی ہیں ایک ملک کو کمزور کرنے کے لیے. وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی میڈیا پہ اینڈ سم پیپل اور گروپس دے یوز پراپر منی ٹو بائی سم آف دا چینلز تاکہ افراتفری پھیلائی جائے. مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوا جب میں نے اعظم سواتیہ صاحب کو روتے ہوئے دیکھا اور اب وہ رو رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کچھ جو وہ بتا رہے ہیں وہ میرے بچے نہیں سن سکتے. اسی طرح اگر کوئی نون لیگ والا بھی ہے یا پیپل پارٹی والا یار کوئی بھی ہے فار ایگزامپل اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو اتنا سینسٹائز کر کے کیا ہم اس کو سینسرشپ کا کوئی معیار نہیں رہا. مطلب وہ جو ایک سینسرشپ ہوتی تھی کہ یار ایک بات یہ والی بات نہیں کرنی گالی نہیں دینی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ کی فیملی ویلیوز ڈیمیج ہو جائیں. پاکستان اگر بنا ہے تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں پاکستان کی سب سے بڑی پرائیورٹی جو ہماری تھی سٹارٹ سے لے کر آج تک وہ ہمارے مشرانز کی یہ تھی کہ عزت رسپیکٹ مورل ویلیوز اپنی روٹس کو نہیں چھوڑنا. اب یہ جو ایک جنگ شروع ہو گئی ہے نا اس کو ہم تو جتنی کوشش ہم سے ہو رہی ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس پہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور نقصان صرف یہ ہو رہا ہے کہ
یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ اسپانسرشپ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایوان صاحب، مارکیٹ جو ہے وہ پروپیگنڈا چینلز کی طرف جا رہی ہے. ایکچوئل مارکیٹ جو ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے نہیں، لیکن جو غلط دکھ رہا ہے وہ کیوں بک رہا ہے؟ اس چیز سے غرض نہیں ہے کسی کو، اس چیز سے غرض نہیں ہے غلط ہے. صحیح ہے، بالکل. یہ تو چلے ایک فرق ڈسکشن بن گئی ہے کیونکہ اٹ از دا مارکیٹ وچ از رننگ آور چینل، لیٹس ناٹ ٹاک ٹو مچ اباؤٹ دیٹ. لیکن جمشید صاحب، یہ جو باتیں ذکی بھائی نے کی ہیں، مورل ویلیوز، ٹریڈیشنز کی، ہمارے پرانے کلچر کی، بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں پہ کچھ پابندیاں ہوا کرتی تھی، کچھ چیزوں کی ایکسیس ہوتی تھی، ایک وقت کے باہر نہیں جانا، موبائل نہیں یوز کرنا، فار دیٹ میٹر کہ بھائی لڑکوں کو لڑکیوں سے بات نہیں کرنا، یہ کچھ ایسی پابندیاں ہوتی تھی جس کی کچھ وقت کے ساتھ جا کے بڑے ہوتے ہوتے ہمیں سمجھ آئی کہ ایک عمر تک، ایک حد تک ہمیں کیوں روکا گیا تھا ان چیزوں سے، اور اب ہمیں اس کی بڑی قدر بھی ہے، بڑی ویلیو بھی ہے. سر، اب جب آپ کسی نوجوان سے بات کریں اس حوالے سے، اور جو اب یہ جو جن زی آ گئی ہے، پہلے تو جنریشن وائی تھی، اب جن زی جو آ چکی ہے، ان سے بات کریں تو وہ ایک دم سے اس کو اس زمرے میں ڈال دیتے کہ کیا پرانی گھسی پٹی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ 2022 چل رہا ہے، اب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، یہ پرانی باتیں ہیں. تو سر، پرانی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، ان کو ہم اٹھا کے شیلف میں بس واپس ڈال دیں؟ کیا یہ پرانی باتوں کے ساتھ رومانٹیسائز کرنا ہم اپنی یہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کو نہیں سکھا سکتے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے؟ دیکھیے کیوان صاحب، جو ریئلٹی ہوتی ہے، جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. آپ کسی بھی طور اپنی ٹریڈیشن کو، اپنا آپ کا جو کلچر، جو ایک اٹیچمنٹ ہے اپنی روایات کے ساتھ، وہ کسی بھی طور آپ نہ اس کو بھول سکتے ہیں، نہ اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ آگے جا سکتے ہیں. دیکھیں، ویری سمپل تھنگ، ایک موبائل ہے. آئی ایم سٹنگ ان مائی ہوم، میں حیات آباد پشاور میں بیٹھا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، آپ اسلام آباد میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا آپ کی یہ ٹیکنالوجی سے پورا خیبر پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کون سا ایسا والد ہوگا جو اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ان چیزوں سے کہ نہیں یار یہ تو تمہاری ضرورت کی چیزیں نہیں، یہ وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ. اور وہ اس لیے کہ جب آپ اپنے کیریئر میں آپ آگے جاتے ہیں تو آپ تو سوشل میڈیا کے بغیر اور یوٹیوب کے بغیر اور فیس بک کے بغیر، تو آپ خصوصاً نوجوان، آپ تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اب اس کا اگر آپ کا اس طرف اشارہ ہے کہ جی اس کا امپیکٹ کیا ہے، کہ کیونکہ ہمیں روکا جا رہا تھا، تو اگر آپ کو موبائل سے روکا جا رہا ہے، اٹ مینز کہ بہت ساری چیزیں وہ جو ہے وہ آپ کے یا تو نالج آپ کو پھر نہیں ہوگی، یا جب آپ آگے جائیں گے آپ اس کو چیز کی ضرورت ہوگی. سپوز ابھی آپ موبائل بند کر کے بیٹے یا بیٹی سے لے لیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایک بیٹے بیٹی سے موبائل تو لے لیا، لیکن اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہے، دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو ہر چیز کی موجود ہے. ہر چیز آپ پازیٹیو میں سے نیگیٹو نکال سکتے ہیں، آپ نیگیٹو میں سے پازیٹیو آپ نکال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو معلومات سے بھری ہوئی چیزیں. تو ہم جو ہماری، جس طرح آپ نے خود کہا، ہماری جو نیو جنریشن ہے، ہمارا جو یوتھ ہے، اس کو آپ اس سے دور نہیں رکھ سکتے. یس، آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو ٹریڈیشن ہے، آپ کے جو پیرنٹس ہے، آپ کے جو آبا و اجداد ہے، جہاں سے آپ کا رشتہ ہے، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ جی میرے ٹریڈیشن میں کیا رکھا ہے یا میرے کلچر میں کیا رکھا ہے، سو یو آر نو ویئر. لیکن اگر اب میں اپنی ٹی وی کی طرف آتا ہوں، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا، دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جس میں نئی یوتھ کے لیے، جنریشن کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن خیبر ٹی وی کو یا خیبر نیوز کو یا K2 کو کم از کم یہ کریڈٹ پوری دنیا میں آڈینس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو پرانے لوگ، پرانی یادیں، ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، ہمارے شعراء کون سے تھے، ہمارے بڑے رائٹر کون سے تھے، ہمارے بڑے اس صوبے سے یا پختونے سے ہمارے کون سے لوگ تھے، کون سے ہمارے آرٹسٹ تھے، کون سے ہمارے آرٹیزن نیٹ ورک تھے، اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اب اس
जनरेशन को नहीं पता है। नहीं पता, कि बिल्कुल रहमान ये बिल्कुल बाबा हमारी को- जिम्मेदारी बनती है। जमशेद साहब, हमने एक छोटे से वक्फे पे जाना है, शॉर्ट क्विक ब्रेक, एंड इससे वापस आके गुफ्तगू का बाकायदा हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन एक हमारी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ पे भी आ चुकी है, ट्रेडिशंस पे भी आ चुकी है, एंड हमने इसको रिलेट किया है अपनी आवाम की डे टू डे जो मसले मसाइल हैं जो घरों के अंदर चल रहे थे उससे रिलेट कर लिया है। शुरू हुई थी सियासत से, तो देखिए एक ही प्रोग्राम के अंदर सियासत से कैसे आपके घर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो इसको आगे लेके चलेंगे ग्राउंड जीरो के अंदर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो इन डिस्कशन विद ज़कीर रहमान साहब एंड जमशेद साहब, एंड हमने डिस्कस किया है कि जो सियासी जो गहमा गहमी है, सियासी जो हालात चल रहे हैं, बहुत गर्मा गर्मी भी है इस हवाले से, पूरी आवाम सेंसिटाइज है। बच्चा बच्चा इसके ऊपर एक बयान ज़रूर देता है, वो बेशक टीवी पे हो, सोशल मीडिया पे अपने ही प्रोफाइल के ज़रिए हो, उनके पास एक कमेंट ज़रूर होता है कि भाई खान साहब ये कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों कह रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। बेशक कमाना शुरू नहीं किया अभी, लेकिन महंगाई पे कमेंट ज़रूर होता है बच्चे बच्चे का, एंड इस हवाले से सारे बड़े ओवर सेंसिटाइज हो चुके हैं। फिर जी हमने जिक्र किया कि जो हमारे मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मॉर्निंग शोज़ हैं, एंटरटेनमेंट हैं, ड्रामाज हैं, सिटकॉम्स हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, म्यूज़िक शोज़ हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक सियासी टच डालना ही पड़ता है कि अवाम के साथ रिलेट करें ना, क्योंकि वो बात ही इसके बारे में करना चाह रहे हैं। अब इसके हवाले से हम खैबर नेटवर्क की एक बहुत पॉपुलर एंकर पर्सन है जो मॉर्निंग शोज़ भी करती आई हैं, इवनिंग शोज़ भी करती आई हैं, खैबर न्यूज़ में भी चंद प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, K2 टेलीविज़न पे भी, खैबर टीवी पे भी। मैजमीन एहसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनके तजर्बे के हवाले से पूछेंगे कि इस सियासी माहौल के अंदर उनको क्या लगता है कि वो अपने प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ ऐसी एडजस्ट कर सकती हैं या फिर कर रही हैं जिसकी वजह से आवाम सियासत की बात किए बगैर किसी और चीज़ के हवाले से भी डिस्कशन करें। मैजमीन अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जी मैजमीन, आप अपने तजर्बे के हवाले से क्या कहेंगी कि अब इतनी सियासी माहौल के अंदर मॉर्निंग शो बंदा भला कैसे करे उसको करंट अफेयर की टच दिए बगैर? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हर घर का एक माहौल होता है, अगर आप किसी मजहबी घराने में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब लोग जो है वो उन सबको छेकर में भी आएंगे, उनको सारी दुआएं भी आएंगी, क्योंकि उस घर का माहौल ऐसा होता है। अगर आप किसी ऐसे घर में जाएंगे जहाँ पर पॉलिटिक्स डिस्कस होती है तो वहाँ पर बच्चे बच्चे को पता होता है। अगर आप किसी ऐसे घर में जाएंगे जहाँ पर हर वक्त फैशन को डिस्कस किया जाए तो वहाँ की बच्चियों में आप वो ट्रेंड्स देखेंगे कि वो बच्चियाँ जो हैं वो हर तरह के फैशन से वो अपडेटेड होती हैं। सेम इसी तरह पाकिस्तान का जो पूरे कल्चर का या पूरे पाकिस्तान के लोगों का जो जहन बना दिया गया है वो पॉलिटिक्स को बना दिया है। आपकी सबसे ज्यादा रेटिंग आपके उन प्रोग्राम्स की आती है जो 7 बजे 8 बजे उन आवर्स में आती हैं, जो कि घंटे घंटे का होता है, लेकिन उसको घर के बड़े बूढ़े सब सुनते हैं और देखते हैं। और उसकी रीजन ये है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व किया गया है पॉलिटिक्स में, उसमें ही एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। उसने उसको क्या कह दिया, वो उसके गालम गलोच कर रहा है, वो उसके दस्तों गरेबान है। हमेशा ऐसी चीजों में ये इंसान की जिबिल्लत में है कि इंसान नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी पिक करता है, पॉजिटिव चीज थोड़ी मुश्किल लगती है। अब वो माइंडसेट ऐसे बन गया है कैवान कि लोगों को उसी चीज में मजा आने लग गया है। तो अगर आप कोई एंटरटेनमेंट का वो भी करते हैं, उसमें भी अगर आप खान साहब की कोई कॉपी या मिमिक्री करवा देते हैं वो बल्ले बल्ले हो जाती है। अगर आप वजीर आजम साहब की, शहबाज शरीफ साहब की कोई मिमिक्री करवा देते हैं तो उसको लोग पसंद करते हैं। लोगों के दिमाग को ज़हनी तौर पे लोगों को एडिक्ट कर दिया है पॉलिटिक्स का, जबकि ये बहुत गलत है। मैं इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप जाएं, उनमें मॉर्निंग के सुबह के प्रोग्राम दिखाएं, आपको दूर दूर तक उसमें कोई धमाका, कोई एक्सीडेंट, उसमें किसी लड़ाई झगड़े का, वारदातों का कोई जिक्र नहीं होगा। ऐसी बात नहीं कि उन मुल्कों में जराइम नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मॉर्निंग का जो एक पेस रखा होता है वो उसमें ग्रीनरी दिखाते हैं, उसमें कुकिंग दिखाते हैं, उसमें स्माइल्स दिखाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिशियंस को बुलवा के प्रोग्राम्स में लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं और लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वाजिब बताइए, आप अपने मॉर्निंग शो के अंदर सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी क्या एफर्ट्स होती हैं कि इतना ज़्यादा उस तरफ डिस्कशन ना जाए, क्योंकि आपको लाइव कॉल्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, तो आपकी तरफ से इंडिविजुअली प्रोफेशनली एज एन एंकर पर्सन क्या एफर्ट क्या होता है कि लोग ज़रा और चीज़ों के बारे में बात करें, ज़रा सकाफत, कल्चर, अपनी जो इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो आपका अपने मॉर्निंग शो के अंदर क्या एफर्ट होता है उसमें? मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश होती है कैवान कि अगर कोई पॉलिटिशियन आ भी जाए
تو میں زیادہ سے زیادہ, ایک تو پالیٹیشین اتنے یوز ٹو ہوتے ہیں نا پالیٹکس ڈسکس کرنے کے لیے کہ آپ ان کو لے کے آتے ہیں ان کی پرسنل لائف کی, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے حوالے سے, ان کی ہابیز, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, یا وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں, یا وہ اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں, لیکن وہ گھوم پھر کے پھر اس طرف چلے جائیں گے اور پھر وہ جو ہے نا پالیٹکس کو پکڑ لیں گے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہرگز پالیٹکس کو ڈسکس نہ کروں, کیونکہ وہ میرا پلیٹ فارم پالیٹکس ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہمارا ایک نیوز کا چینل ہے, اس کے اپنے آورز ہوتے ہیں, اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, وہ ان کا کام ہے. میرا کام ہے اگر مارننگ کا میں خواتین کو انٹرٹین کروں, اگر کوئی ڈپریس ہے تو ان کو بتاؤں کہ یار لائف میں اور بڑی ساری کھڑکیاں ہیں, اور بڑی ساری ونڈوز ہیں, ان کو اوپن کریں, کھولیں, دیکھیں, آپ کے اندر اسکلز ہیں, آپ اپنی ایبلٹیز کو یوٹیلائز کریں. اگر مجھے کوئی بزرگ کال کرتے ہیں, اگر کوکنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے, فیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے, میں اس چیز کو زیادہ پریفر کرتی ہوں, کیونکہ میرا پروگرام مارننگ کا ہے, میں کیوں اس میں پالیٹکس ڈسکس کروں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مہجبین یاسمین وقت نکالنے کے لیے. بہت آپ نے اپنے تجربے کے حوالے سے بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ان کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے, میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں اگر بندہ بار بار دہرائے اور مختلف طریقوں سے دہرائے تو بھلا کیسے وائرل نہیں ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے ذکی بھائی کہ اب ہمارے اتنے زیادہ چینلز کی بھرمار ہو چکی ہے, اتنے مختلف نوعیت کے چینلز ہیں جو ریٹنگ کی ریس میں, پاپولیرٹی کی ریس میں زور شور سے چیخیں مار مار کے ایک چیز پاپولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بیچ میں اندھوں میں کانا راجا ایک بن جاتا ہے. اینڈ اور اس کو اس فریز میں بھی ڈال دیں کہ بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. اینڈ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, پاپولر وہ چیخے مارنے والے چینل, پاپولر وہ لڑائیاں کرنے والے چینل, رجحان لوگوں کا اس کی طرف ہی ہے کہ ہاں یار یہ بڑی خوبصورت چیز ہو رہی ہے, لیکن وہ چکر پھٹا ہو رہا ہے اس سائڈ پہ. جیسے کہ مہجبین نے بہت اچھے کینڈیڈ الفاظ میں بولا کہ لوگ اب اس چیز میں مزے لینے شروع ہو گئے ہیں, ان کو مزہ آنا شروع ہو گیا کہ بھائی کون کس کی کس طریقے سے بےزتی کر رہا ہے, ذلت کر رہا ہے, اور کون کس طریقے سے ایک بندے کو اڑا رہا ہے, اس کی ذاتیات پہ اتر کے اس کی پرسنل لائف کو ایکسپوز کر کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. دیٹ از ہورینڈس. اینڈ بہت مطلب کہ اگلی سچویشن بن جاتی ہے کہ بندے کو اپنی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اس پہ اگر میں سوشل میڈیا پہ جا کے یا پہ ٹی وی پہ آ کے پرسنلی اگر کامنٹ بھی کروں, میری کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہو جائے, میرے گھر تک کوئی نہ آ جائے. تو اب جو لوگ اتنے اوور پولیٹیسائز ہو گئے کیونکہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو وہ سارے لوگ اب یہ اس طریقے سے ہر کسی کو اڑا رہے, تو جو بولنا چاہ رہے ہیں اچھی بات وہ ڈر کے مارے بول ہی نہیں رہے. نہیں, اچھی بات کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں, بی بلنٹ بھائی. دیکھیں آپ جب بھی کوئی اچھی بات شروع کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا نصیحتیں شروع کر دی ہیں. دس از ٹرو, اگر آپ مانیں یا نہ مانیں. وہ یا تو پیور انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں, پیور انٹرٹینمنٹ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کاغذات جمع کرائے الیکشن کے لیے, ٹھیک ہے. لاسٹ جب الیکشن ہو رہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ, ہلری کلنٹن, سی این این ہلری کو سپورٹ کر رہا ہے, فاکس جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اپنا ٹرمپ کو. سو وی ہیو سین فرام ایون فرام دا سپر پاور کہ کچھ نہ کچھ تو ہے, وہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ چیز. لیکن جو مہاجبین نے بات کی کہ وہاں پہ سینسٹائز نہیں کیا جاتا, جیسے یو اے میں آپ دیکھ لیں بہت کچھ ہوتا ہوگا, سینسٹائز نہیں کرتے وہ لوگ. ہم نے جو غلط ایک روش ہمارے چینلز نے, باقی چینلز نے جو اختیار کی ہوئی ہے وہ ہے نیگیٹیوٹی پھیلانا. اب یہ نیگیٹیوٹی پھیلا کے مشہور ہونا is something like devil is asking for کہ یار یہ کرو, ٹھیک ہے نا. جمشید صاحب میں آپ سے بھی لاسٹ کامنٹ اس کے حوالے سے لینا چاہوں گا کہ نیگیٹیوٹی کیا اتنی مزے کی چیز ہے کہ لوگ نیگیٹیوٹی کی ہی طرف پہلے جانا چاہیں گے اور پازیٹیو چیز سے اتنا اٹریکٹ نہیں ہوں گے؟ کیا یہ اتنی بڑی ہماری مجبوری بن چکی ہے نیگیٹیوٹی کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی ٹینج دینی پڑے گی مشہور ہونے کے لیے, پاپولر ہونے کے لیے, وائرل ہونے کے لیے؟ جی جمشید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سیدھا جواب جی بالکل, میں اس کا بڑا برنٹ اور سیدھا جواب آپ کو دوں گا. آر یو لسننگ بھی کے وانا صاحب؟ میں اس کا بڑا سیدھا, جی جمشید صاحب بولیں. میں آپ کے کوشچن کا بڑا سیدھا جواب ہے نا, ویری. اب آپ دیکھیں, سمپل آپ دیکھیں, یو کین ناٹ ہیلپ ریسپانسبل یور ویلیوبل, آپ کی جو آڈینس ہے اس کو آپ ریسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے کسی بھی طور, وٹ یو آر پریزنٹنگ آن اسکرین.
آپ دیکھیں ابھی T20 ورلڈ کپ ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوارٹر فائنل کے میچ تھے, سیمی فائنلز کے میچ تھے, پھر فائنل کا میچ تھا. بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے, لیکن اس سے بہت سارے لوگ بازاروں میں گھوم رہے تھے, بہت سارے لوگ اور کھیل رہے تھے, بہت سارے لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کوئی کرکٹ ہو رہا ہے یا کس نے جیتا کس نے ہارا. سو وہ بھی آپ کا آڈینس ہے. جب آپ دن رات ایک کرکٹ کو سپوز اگر آپ کوئی بھی چینل ہو وہ اس کو پریزنٹ کر دیتا ہے, تو ان آڈینس کے لیے جو آپ کا ایک ویلیوبل بندہ ہے جو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, جب آپ اس کے دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا, تو پھر آپ اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ جی ہمارا چینل ہے یا اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. اسی ورلڈ کپ میں میں نے خود ایکسپیرینس کیا, میرا پروگرام خیبر نیوز سے چلتا ہے, اسی وقت 8 to 9 پروگرام چل رہا تھا خیبر نیوز کے اوپر, اسٹوڈیو 2. اسی وقت کوارٹر فائنل کے میچ ہوئے, تقریباً اسی وقت سیمی فائنل کے میچز ہوئے, لیکن جو لوگ پروگرام دیکھنا چاہ رہے تھے, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا یار فلانا بندہ بڑا فٹ تھا, بڑی اچھی باتیں کی, دوز ور irrelevant, کوئی اس کا نہیں تھا کرکٹ کے ساتھ. What I'm saying کہ آپ کی ان آڈینس کا بھی قدر کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل سے بات کی تھی کہ یار وہ ایک چیز میں نہیں انٹرسٹ, ان کا کوئی اور انٹرسٹ ہوتا ہے. سو چینل کے لیے چاہیے وچ خیبر ABT چینل نیٹ ورک, خیبر ٹی وی اینڈ K2 اینڈ خیبر نیوز دے آر آل ڈوئنگ, کہ کوئی نہ کوئی آپ اور طرح کی چیز آپ لوگوں کو دکھانے کا انتظام کرتے ہیں یا لوگوں کو دکھاتے ہیں جس کو لوگ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا توازن ہو. دیکھیں ویری سمپل, میں لاسٹ بات آپ کو دیتا ہوں, آپ کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اور آپ کی جو ہیوملیشن ہے اس میں ایک تھن لائن ہے, اس میں ایک لائن ہے. ویدر آپ کسی کو کوالٹی پازیٹیو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں, ان کو تفریح دے رہے ہیں, یا آپ کسی بندے کو یا کسی فکر کو یا پولیٹیکل فکر کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, اس میں ایک تن ہوتا ہے. بعض چیزوں میں آپ دیکھیں کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں جو آج تک پرانے زمانوں کے پروگرام دیکھ کے لوگ آج تک اس کو دیکھتے رہے. آپ کے خیبر ٹی وی کے 2004 5 6 7 ارلی ڈیز میں جو پروگرام ہوئے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اسی جذبے کے ساتھ لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح اور چینلز کے ساتھ بھی بالکل بات درست ہے. جمشید صاحب بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے, بہت اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. اور جو لاسٹ بات آپ نے شیئر کی, اسی سے میں چاہوں گا کہ ہم وائنڈ اپ بھی کریں کہ کوالٹی اسپیکس فار اٹ سیلف, اپنا لوہا خود منواتی ہے. جب چیز اچھی ہوتی ہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو, اگر اس کی کوالٹی اچھی ہو, اگر اس کے اوپر